آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سب سے پہلے جو یہاں کا جو کلچر ہے اور یہاں پر جو ایک لوک گیت جو وہ پیش کرنے کے لیے ٹیم پہنچ رہی ہے اور اس لوک گیت کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے ظفر خان مناز صاحب کا آج کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے گا. کافی چاہتا ہوں لوگوں سے کہ ہمارے 12 بجے کا پروگرام ہے اور اس وقت رواج کر چکے ہیں. دور دراز علاقے میں لوگوں سے جانا تھا. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے 7-8 گھنٹے یہاں پہ ان کا انتظار کیا. اور جو دور دراز کے لوگ ہیں یہ اس لیے ہوا کہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے رات کو ان کا پروگرام تجویز کو کرنا پڑا. اس لیے جو یہاں پہ 12, 12:30 یا 1 بجے انہوں نے پہنچنا تھا ہم یہاں پیاس کے لڑکوں کے بجے ہیں جس کے لیے ہم ان کے وہاں سے معافی چاہتے ہیں. لیکن میں یقین دلاتا ہوں جو جوش و خروش جو غلبلہ جو میں نے ہوا پہ پوچھ میں دیکھا ہے جو انہوں نے ایک اپنے حقوق کے لیے امن کے لیے استحکام کے لیے مذہبی روایتداری کے لیے بھائی چارے کے لیے یہ جو ہم نے اس بار یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسا امیدوار ہو جو جس کی وجہ سے ایسی جماعت ہو جس کی وجہ سے یہاں امن آئے خوشحالی آئے بےروزگاری دور ہو مذہبی رواداری مضبوط ہو آپسی بھائی چارہ مضبوط ہو استحکام آئے بے روزگار بچوں کو روزگار ملے. اس وقت ہم سب کی یہ کوشش ہے. اور جو ہماری مرکزی سرکار نے گجر بھائیوں کو جو پولیٹیکل ریزرویشن دی ہے اور پہاڑی بھائیوں کو جو ایس ٹی ریزرویشن دی ہے اس کے
مجھے نہیں یاد کہ پہلی باری میں 1984 یا 1982 پہلا پروگرام پہاڑی نا اتنے ہنس کیتا سی وہ وقت سی کہ جس ویلے عام لوگ کی گل ہی نہیں عام لوگوں نے جڑے پڑھے لکھے نے لوگ بھی سن وہ پوچھنے سن یہ پہاڑی کیا ہونی ہے جی یہ پہاڑی کیا ہونی ہے تو آس ہونا کہ یہ سمجھانا کی کوشش کرنے سے کہ پہاڑی کی چیز ہے آس لوگوں کی یہ گل سمجھانے سے کہ دنیا بھی جس طرح ہر شخص نے ایک چہرہ ہونا ہے اسی طرح ہر قوم نے ایک ثقافت ہونی ہے اور ثقافت اس قوم میں چہرہ ہونا ہے اور اے اہل پہاڑ اے اہل پونچھ اے اہل کرنا اے اہل شوپیان اے اہل پوری تساں کی ایک تانا دیتا گیا ہے تساں کی توہین کی گئی نہیں ہے کہ تساں میں کوئی چہرہ ہی نہیں تساں کی کوئی زبان ہی نہیں آس آخنے سا کہ اساں نہ چہرہ بھی ہے اساں کی زبان بھی ہے اساں نے گیت بھی ہے اساں کی بات بھی ہے اساں کا سنگیت بھی ہے تو اس کا نام پہاڑی ہے اور سرکار نے اندر یہ جڑے اساں کی تقدیر میں مالک سن جڑے جاہل مطلق العنان سن جاہل نہیں سن جاہل مطلق العنان بھی سن بظاہر پڑھے لکھے سن لیکن پڑھے لکھے ان پڑھ سن نہ یہ کانسٹیٹیوشن دیکھنے سن نہ یہ کانسٹیٹیوشن مننے سن ہر شخص جڑا پہاڑی بولنا سا اس کی یہ تسلیم نہیں سن کرنے لیکن آہستہ 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 وہ آخنے نہ کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا ایک زمانہ وہ بھی یاد ہے کہ اتنے سرسوتی کلا کیندر میں فنکار سنگیت پیش کرنے سن لیکن انہیں یہ پتہ نہیں سی کہ آس پہاڑی ہے اگر اتنے کسی جگہ پردیپ کھنا اور کو ہماری آواز پوجنی ہوئے وہ یہ گواہی دے سن انہیں دیتی نہیں ہوئی ہے اگر اتنے کسی جگہ شبیر راتر موجود ہوئے وہ یہ گل آکی سکنا ہے کرتار چند یہ گل آکی سکنا ہے اتنے مینی صاحب جڑے بڑے منے پڑمنے نے لکھاری بھی ہیں وہ دسی سکنے تو آخر کی گل یہ ہے کہ یہ بڑی پرانی کہانی ہے میں اس کہانی کی بیان کری دوسرا وقت ضائع نہیں کرنا چاہنا اتنی گل میں چاہنا کہ میں الیکشن نو الیکشن ووٹ نو ووٹ پارلیمنٹ نو پارلیمنٹ لیکن کوئی بد وقت بد نصیب بد کردار اور بد اتوار شخص ہی ہو سکسی جڑا اپنی ماں نے وجود سے انکار کر سی اور میری زبان پہاڑی ہے می فخر میری ماں بولی پہاڑی ہے می فخر لیکن اللہ علیم و بصیر ہے اور میرا منہ اس ویلے قبلے کی طرف ہے کہ جدوں پروں میں ساتھ سنبھالیا نا میں کدے کسی اور ماں نے احترام کی کمی نہیں کی تھی میں کسی اور ماں بولی نہیں احترام کی کمی نہیں کی تھی میں اپنی ماں نال پیار کیتا میں اپنی ماں بولی نال پیار کیتا میں کوئی شرمندگی نہیں لیکن میں ہر ماں نے عزت کی تھی ہر زبان نے عزت کی تھی ہر زبان نے خدمت کی تھی میں کشمیری بھی ٹرانسلیٹ کی تھی میں گوجری بھی پڑھنا میں یہ ساری زبانہ خالق رب ذوالجلال ہے ایک حادثہ نہیں آکی سکنا میں ایک خوشگوار اتفاق ہے ایسا بچوں سارے لوگ خاک بچوں پیدا ہوئے خاک بچ چلے جانے ایسا یہ ماحول ہے یہ معاشرہ ہے جڑا آسان بچوں کسی پہاڑی بنانا ہے کسی گوجری بنانا ہے کسی کی اور کچھ بنانا ہے اس کائنات نے مالک نے یہ فیصلہ ہے کہ یہ باغ جڑا ہے یہ رنگ برنگا باغ رہے اور اس رنگ برنگے باغ نے اسی سارے پھولنا کوئی بھی باغ ایک سکول نال خوبصورت نہیں بننا تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو گلہائے رنگا رنگ سے ہے روتے ہیں بچے جیل میں ہیں میڈم کیا یہ آج بھی آلو آنگن کشمیری ہے جس کو نیشنل کانفرنس نے سکھایا کاش میرے بزرگ اس وقت کھڑے ہوئے ہوتے کاش میرا انٹلیکچوئل اس وقت کھڑا ہوا ہوتا یہ جمہوریت کا قتل ہے یہ جمہوریت کی توہین ہے یہ آپ کے ووٹ کی توہین ہے اگر آپ سے یہ نعرہ دلایا جائے کہ
کہ یہ بابس خوش گشتی کر لولو ال کر باندن کر پپ کر لولو، یعنی جو بابا قوم کی مرضی ہے کرے، چاہے تو ہم انسانوں کو آلو بنا کے کھا جائے، چاہے تو ہماری سبزی بنا کر ٹماٹر بنا دے، یہ ایک انتہائی انسانیت کی توہین ہمارے ہاں اسلام میں یا کسی بھی دھرم میں میں نہیں سمجھتا ہوں یہ کوئی تصور ہے کہ جو انسان ہے انسان ہے، جو انسان ہے اس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے۔ کیا قرآن نہیں کہتا افلا تعشرون تشعرون افلا تعقلون افلا تدبرون، ان غور کرو، آنکھیں کھولو۔ تو جب ہم لوگوں کو بھیڑ بکری کہیں گے پھر وہ ووٹ کیا ڈالیں گے؟ یہ ووٹ کی توہین ہے۔ اسی توہین کا نتیجہ تھا، ٹائم بہت ہو رہا ہے مجھے پتا ہے، جب پہلا الیکشن یہاں ہوا وہ شخص جو آزادی کا نعرہ لے کر اٹھا تھا، جس نے آزادی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا، اور اس نے پہلے الیکشن میں اس وقت دلی کی کوئی مداخلت نہیں تھی، 72 سیٹوں کا الیکشن ہوا، 72 کی 72 بلا مقابلہ کامیاب کی گئی، کسی کو فارم نہیں بھرنے دیا گیا۔ جموں سے پرجا پریشد نے 5 سیٹوں پر فارم بھرا، ان کو بھی اغوا کیا گیا۔ اس کے بعد وہ دن اور یہ دن ریگنگ کبھی ختم نہیں ہوئی، کبھی جمہوریت کو یہاں پنپنے نہیں دیا گیا۔ خود آپ کے اس ایریا میں بھی آپ گواہ ہیں، ہر الیکشن میں ریگنگ ہوتی ہے۔ جہاں کسی کی طاقت ہے نیشنل کانفرنس کی، اور اس پولنگ بوتھ پہ دوسرے آدمی کو ووٹ نہیں ڈالا کیا جاتا ہے، گنڈا گردی کی جاتی ہے۔ کیا یہی جمہوریت ہے؟ جمہوریت لیول پلئنگ فیلڈ کا نام ہے۔ سری نگر شہر میں کمزور آدمی کو کبھی ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا سکتا تھا۔ یہ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور پھر ان کی بدقسمتی اور بدبختی سے یہ بھاگے جاتے، لیڈر بھاگے، اپنے لوگوں کو رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جب آرمی نے، جب فوج نے، جب پولیس نے سچویشن کو ٹھیک کیا، یہ ایک بار پھر بے شرموں کی طرح اس چوہے کے بل میں سے باہر آ گئے۔ کوئی لندن سے آ ٹپکا، کوئی دلی سے آ ٹپکا، کوئی جموں سے آ ٹپکا، ایک بار پھر انہوں نے حکومت پکڑی۔ لیکن انہوں نے دلی سے یہ نہیں کہا کہ یہاں قبرستان آباد ہوئے ہیں، یہاں بستیاں اجڑ گئی ہیں، ان کے لیے ہمیں کوئی پولیٹیکل پیکیج دو۔ انہوں نے کوئی پیکیج نہیں دیا۔ غور کرو، 70 سال میں انہوں نے کرسیاں دی، 70 سال میں انہوں نے ہزاروں کروڑوں روپے لائے، لیکن 70 پیسے کا کوئی پولیٹیکل امپاورمنٹ نہیں لیا۔ کاش 75 میں، کاش 96 میں انہوں نے اتنی ہی گارنٹی لے لی ہوتی دہلی سے، انٹرنیشنل گارنٹی بھی مل سکتی تھی اس وقت کہ 370 پرماننٹ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ پرماننٹ ہے، لیکن ان کی نیت پہلے دن سے اس کو ہٹانے کی تھی۔ اگر ہٹانے کی نہیں تھی تو 82 میں شیخ صاحب نے کیسے قرارداد پیش کی اور کہا کہ اس کو ہٹا دو، یہ کوئی پرانی صحیفہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک دوسری جماعت آئی، نیشنل کانفرنس نے تب بھی الزام دیا، یہ فتوے دینا بڑی پرانی بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ آئی بی کی ٹیم ہے، یہ را کی ٹیم ہے، انہوں نے ان پہ الزام لگایا، انہوں نے ان میں، اور تب بھی پی ڈی پی کی سربراہ یہ کہتی تھی، تب بھی NC کا سربراہ یہ کہتا تھا یہ روڈ، پانی، بجلی کے لیے ووٹ نہیں۔ 70 سال سے یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے بچوں کو سڑک، پانی، بجلی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ پیدا دلی میں ہوتے ہیں، پڑھتے لندن میں ہیں، پیدا جموں میں ہوتے ہیں، دلی میں ہوتے ہیں تو پڑھتے کہیں اور ہیں، اس لیے ان کو سڑکوں کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں جب وہ جوان ہو جاتے ہیں ہمارے سر پر آ کر سوار ہو جاتے ہیں۔ فاروق عبداللہ لندن سے پڑھ کے آیا، مرزا افضل بیگ 22 سال تک شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ جیل میں رہا، لیکن جب بیٹے کو ایڈجسٹ کرنے کی باری آئی اس کو 1 لات مار کر پھینکا گیا۔ اس وقت بھی سینئر لوگ موجود تھے۔ عمر عبداللہ کو ایڈجسٹ کرنے کا موقع آیا، ہی واز جسٹ ایک ہوٹل کے اندر ایک اسسٹنٹ مینیجر تھا، 5 شفیع پوری جیسے پڑھے لکھے لوگ تھے، عبد الرحیم راتر تھا، شیخ نذیر تھا، کسی کو گھاس نہیں ڈالی گئی، نہیں عمر صاحب آپ کی۔ اور یہی حال مفتی خاندان کا بھی ہے، مظفر حسین بیگ، طارق امیر کرا، غلام حسن میر، دلاور میر جیسے سٹالوارٹ کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی، میڈم کو مرا دیا گیا، اور اب ان کے بچے
तो कहने का मतलब ये है कि जब तक इस खानदानी राज से जम्मू कश्मीर को निजात नहीं मिलती, हमारे रास्तों के कांटे जो हैं वो साफ होने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे एक अपील करता हूँ कि वोट डालते वक्त वोट को आज इज्जत दीजिए। ये आपकी राय है। बार बार डसने वालों को एक नाम या दूसरे नाम पर गुमराह मत हो जाइए। ये वोट डेवलपमेंट का वोट है, ये वोट किसी मजहब के लिए नहीं, ये वोट किसी इलाके के लिए नहीं, ये वोट डेवलपमेंट के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है और डेवलपमेंट के लिए है। अगर मुझे मौका मिलता है, मैं उसे यकीन दिलाना, अगर मुझे मौका मिलता है, अगर आप कि अल्लाह की तायीद और आपके वोट से मैं चुन के आता हूँ, 3-4 चीजें मेरे दस्तूर में हैं। अपनी पार्टी का दस्तूर काफी बड़ा है और सुबह लोग निकले थे, कुछ डेथ भी हो गई थी, खासकर हमारे एक करीबी हमारे एक करीबी जो दोस्त थे गई थी। तो इस वजह से उसके बावजूद जब हमारा काफ़िला यहाँ पहुँचा, कुछ गाड़ियाँ चली भी गई, तो मेरे ख्याल में 400 के करीब गाड़ियाँ यहाँ आईं। उसके बाद जो लोग यहाँ जमा भी हुए, जिस तरीके से ये जुलूस निकला, जो इनके अंदर एक कमिटमेंट थी, जो इनके अंदर एक इन्वॉल्वमेंट था, जो इनका रेस्पॉन्स था, दैट वाज ओवरवेलमिंग। तो इसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ। उसके बाद अपनी पार्टी का और पार्टी का जो हमारा ये ज़िला है, यहाँ के जो इंचार्ज हैं, तांतरे साहब हैं, सुरजन सिंह जी हैं, बाकी लोग हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे कभी कभी अपने दोस्तों के नाम याद नहीं रहते तो लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, मैं उनसे माफ़ी का मकासगार हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि शो हमारी तवक्कात के, मैं ये कहूँगा, एन मुताबिक था। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पीडीपी के महबूबा मुफ्ती यहाँ या उनकी बेटी हो, फिर से पहाड़ियों को जो है एक अलग सा जो है वो नारा दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? तो ये फैसला पहाड़ियों को करना है, ये जो उनको तय करना है कि अगर उनको कोई गुमराह करने आता है तो उनको उसकी गुमराही में का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उनके पिछला रिकॉर्ड जो है वो भी सब देखना चाहिए। उनको उन लाशों के बारे में भी पूछना चाहिए। उन्हें उस दूसरी जो सियासत उनने चलाई है, कश्मीर के पॉलिटिशियनों का सबसे बड़ा आलमिया तो यही है कि वो कश्मीर में एक तरह की बोली बोलते हैं, जम्मू में आकर दूसरी, दिल्ली में जाकर तीसरी, कहीं वो कट्टर किस्म के कट्टरपंथी बन जाते हैं और वो इस्लाम की बात करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मुसलमानों और इस्लाम उनके मोहताज नहीं, कहीं जाकर वो फिर दूसरी चीज़ें भी करते हैं जिनकी शायद इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अब मैं इन सारे चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता। तो लोग बाखबर हैं, उनको पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग बड़े सियाने हैं, उन्हें पता है पहाड़ियों का दोस्त कौन है, पहाड़ियों का दुश्मन कौन है। गुजरों को भी पता है हमारा दोस्त दुश्मन कौन है। फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है कि ये नस्वार पर जो है वो बिक जाते हैं, उसमें क्या कहें? हाँ, उन्होंने ये पहली बार नहीं कहा। फारूक अब्दुल्ला की ही नहीं, उनके वालिद की भी एक आदत रही है, बल्कि कश्मीरी लीडरों की, कि इन्होंने हमेशा दूसरों को छोटी नज़र से देखा है। उन्होंने हमेशा तवीन की है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने इससे पहले भी ये बात कही थी एक बार, और वो भी कंगन के अंदर, वांगत के अंदर और मियाँ साहब की मौजूदगी में। और आज एक बार फिर उन्होंने वो बात दोहराई है। ये बदकिस्मती है कि उन्होंने जम्मू के शेर कश्मीर भवन में ये कहा कि ये गुजर लोग जो हैं, ये पहाड़ी लोग जो हैं, ये बकरवाल लोग जो हैं, ये बड़े बेईमान हैं, बददियानत हैं। ये 500 रुपये लेकर 500 रुपये पर बिक जाते हैं। तो सर, बीजेपी आपकी सपोर्ट कर रही है, कहेंगे इसके आपको पार्टी को फ़ायदा होगा जान? देखिए, कमाल ये है, आप मेरी जेब में अपने 10 रुपये डालेंगे तो उससे मेरे जेब में जो है वो बढ़ेगा, कम कैसे होगा, नुकसान क्यों होगा? कोई भी अगर हमारा सपोर्ट करेगा तो हम उसका वेलकम करेंगे। बीजेपी की पॉलिसी एक बारे में बड़ी क्लियर है, ये कि आज की तो नहीं, पहले की है। वो ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को परिवार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाएंगे, ताकि एक तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर वजूद में आए, जहाँ हमारा नौजवान जो है उसके हाथ में कंप्यूटर हो, उसके हाथ में कलम हो, उसके सामने एक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक विशाल हिंदुस्तान हो, जहां वो फख्र से हाथ सर उठाकर ये कहे कि मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान हमारा है। जैसे बाकी पार्टियां 370 को लेकर समय बहुत बड़ी सियासत कर रहे हैं, आपकी पार्टी कैसे? मुझे ये बताइए कि क्या मुर्दे जिंदा होते हैं? मुझे भी दुख है, मरने वाले पर हम रोते ज़रूर हैं। वो मारा इन्होंने 70 साल में, उन्होंने सिर्फ दफन किया। मुझे बताइए, 370 पार्लियामेंट ने दिया,
370 पार्लियामेंट ने हटाया, जिन्होंने हटाया उनको भी लोगों का सपोर्ट हासिल था। अब मुझे इनसे पूछिए, अगर तुम्हारी नीयत में इतना ही खरापन है, सिर्फ अपने INDA से, कांग्रेस से, शिवसेना से, उनके एजेंडा में इतना तो लिखवाओ कि अगर हमें हुकूमत मिली जो मिलनी नहीं तो हम 370 को बहाल करेंगे। मैंने तो पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मत जाओ, हालांकि मेरी पार्टी के अंदर मुझे उस पर दबाव आया। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर आप इसको एक मोहर लगाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करती है, तुम इस पर ठप्पा लगवाने जा रहे हो, उससे ये बंद हो जाएगा, फिर तुम कोई बात कर ही नहीं सकोगे, मुतालबा भी नहीं कर सकोगे। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तो ये लोग, इनके 5 मेंबर उस रोज़ भी थे ना जब ये हटाया गया था, खाली इस्तीफ़ा ही दे देते ना, हम मानते। ये इससे पहले भी इनको हुकूमतें मिली, ये चाहते जब मौका था बारगेन करने का 90s में, ये मैक्सिमम अटानवी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने हुकूमत ली, आगे भी ये यही करेंगे।